وظائف کے لیے وظائف الصالحین آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ وظائف الصالحین آفیشیل۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کی 21، 22 اور 23 تاریخ کا ایک ایسا مستند عمل دے رہا ہوں جس کی بدولت اللہ تبارک و تعالی جو ہے آپ کے گھروں سے یہ پریشانیاں مہنگائی کی، تنگ دستی کی ختم فرما دیں گے، چونکہ آج ہر بندہ پریشان ہے اور خاص طور پہ بلوں کی وجہ سے، کبھی بجلی کے بل، گیس کے بل، پانی کے بل، ٹیلی فون کے بل، اور پھر انسان پر مختلف ٹیکس جو ہے پیٹرول کی شکل میں اور دیگر شکلوں میں نافذ ہو رہے ہیں۔ یہ بدحالی جو ہے یہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ سے سہولت کر دے گا۔ ایک چیز ذہن نشین کر لیں کہ جو حکمران ہیں ان کا فرض ہوتا ہے کہ یہ عوام کا دکھ اور درد سمجھیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رویا کرتے تھے کہ کاش اللہ رب العزت جو ہے مجھے لکڑی بنا دیتا، قیامت کے دن اس سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی، درخت بنا دیتا، اس لیے کہ میں حکمران بن گیا ہوں۔ اگر دجلہ اور فرات جو دریا ہیں ان کے کنارے کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اب دیکھیں، ایک عورت اپنے بچے کو رات کو بار بار چپ کرا رہی تھی اور وہ بچہ چلا چلا کے رو رہا تھا۔ امیر المومنین اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آج بھی روضہ رسول میں جنت میں آرام کر رہے ہیں، وہ مدینے کی گلی میں رات کو گشت کر رہے تھے۔ انہوں نے بچے کو روتے ہوئے دیکھا، گھر کے باہر کھڑے ہو گئے، کافی دیر بچہ، چھوٹا بچہ، شیر خوار بچہ، دودھ پیتا بچہ رو رہا تھا۔ آپ نے دستک دی تو گھر کا مرد باہر نکلا۔ آپ نے پوچھا بچہ کیوں رو رہا ہے اتنا زیادہ، اور پورا محلہ اس کے رونے کو چلانے کو سن رہا ہے، تو وہ چپ ہو گیا۔ اس نے کہا امیر المومنین آپ تو گشت کر رہے ہیں رات کو، چوکیدار بن کے مسلمانوں کے، جن کے نام سے شیطان بھی ڈرتا تھا، شیطان کانپتا تھا، وہ عمر مدینے کی گلیوں میں چوکیدار بن کے امیر المومنین ہو کر گشت کرتا تھا۔ آج کے ہمارے حکمران کاش عمر بن خطاب کی اس طریقے کو اپنا لیں، غلام بن جائیں عمر کے اور عوام کا دکھ سمجھیں۔ وہ عمر جو دکھ سمجھتا تھا، وہ عمر پوچھنے لگے کیوں رو رہا ہے اتنا؟ کہا اس لیے رو رہا ہے کہ اس کو ہم دودھ چھڑا رہے ہیں۔ کہا عمر کتنی ہے؟ کہا 2 سال سے کم ہے، 1.5 سال کا ہے۔ کہا 2.5 سال تک دودھ پلایا جاتا ہے، قرآن کا حکم ہے بچے کو۔ کہا امیر المومنین آپ نے حکم دیا ہے، قانون بنایا ہے کہ بچہ دودھ چھوڑے گا تو اس کا وظیفہ متعین ہوگا، ورنہ وظیفہ ماں کو ملے گا، بچے کو نہیں ملے گا۔ روٹی کپڑا مکان یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیا ہوا قانون تھا جو انہوں نے دے کر آج ناروے نے اس کو فالو کیا اور ترقی کر گیا، اور ہم مسلمان خلفائے راشدین صحابہ کرام کی زندگی کو چھوڑ کر کس طرح پست اور مہنگائی، غربت، افلاس کا شکار ہو گئے۔ تو آپ نے فوری جو ہے اس بچے کا اگلے دن قانون بنایا کہ دودھ پیتے بچے کا بھی وظیفہ متعین ہوگا، کہ عمر کے وظیفے کے قانون کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیسے دودھ سے محروم کیا جاتا ہے۔ تو اب یاد رکھیں، مہنگائی، غربت، تنگ دستی، آپ کے بل زیادہ آ رہے ہیں، آپ یہ عمل اختیار کر لیں، آپ کے گھر سے فقر نکل جائے گا، غربت نکل جائے گی اور اللہ تعالیٰ سہولتیں پیدا کرے گا۔ آپ نے 3 دن 21، 22، 23 ربیع الاول کو دن یا رات میں یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کے حضور جو ہے آپ نے سورہ کافرون پڑھنی ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون مکمل۔ آپ نے 70 بار پڑھنی ہے، پہلے دن 70 بار، دوسرے دن 70 بار، تیسرے دن۔ آپ اس سورہ کی برکت سے مہنگائی، غربت، افلاس اور گھر کے ان چیزوں سے بچ جائیں گے، اور پھر روز اس کو تھوڑی بار پڑھ کے دعا کر لیا کریں، اللہ آپ کے گھروں میں سہولتیں پیدا کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔